یہ دیکھیں جہلمی دجال نئی نسل کو کیسے گستاخ بنا رہا ہے۔ 26 جولائی بروز اتوار میں مزمل ول ثاقب احمد خان صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نے بدترین گستاخی کیا ہے۔ میں نے یہ گستاخی مرزا جہلمی اور مولانا اسحاق کے بیان سن کر کیا ہے۔ میں نے یہ گستاخی ندانی میں کی ہے۔ میں صدقے دل سے اللہ سے معافی چاہتا ہوں اور پوری امت مسلمہ سے معافی چاہتا ہوں۔ جن جن حضرات کے دل مجروح ہوا ہے سب سے معافی چاہتا ہوں۔ یہ وہ لڑکا ہے جو اعتراف جرم کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے بدترین گستاخی کی ہے اور میں معافی چاہتا ہوں۔ اس طرح کئی لڑکے ہیں جہلمی دجال کے جو گستاخیاں انہوں نے کی ہیں اور پکڑے گئے۔ 2 سال پہلے میرپور کشمیر سے ایک لڑکا پکڑا گیا، ہاسٹل میں، یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا تھا، اس نے گستاخی کی، پھر لڑکوں نے احتجاج کیا، اس کو پولیس لے گئی۔ اسی طرح ایک ہمارے ساتھی تھے، دوست تھے، زاہد صاحب کوریا کے، تو وہ کہتے جناب علی میں نے جب جہلمی دجال کو سنا تو میری زبان سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت نازیبہ الفاظ نکلے اور بعد میں اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق نصیب فرمائی۔ تو جہلمی دجال کی تعلیم تربیت کیسی ہے کہ جو اس کو سن رہا ہے وہ گستاخ بن رہا ہے۔ اور اس کے درینہ ساتھی ابھی بھی آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے، انجینئر محمد ارشد جو اس کے ساتھ رہتا تھا، اور کئی ویڈیوز میں انجینئر محمد ارشد نے جہلمی دجال سے سوالات کیے ہیں۔ وہ ہماری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرتا تھا ہمارے خلاف۔ ایک رات اس نے مجھے میسج کیا تو میں نے کہا یہ کیا ہوا کہ جہلمی دجال کے خلاف بات کر رہا ہے؟ تو میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا کیا ہوا آپ کو؟ کہتے جناب علی جب میں جہلمی دجال کے قریب ہوتا گیا تو میرے دل سے صحابہ کی محبت گھٹتی گئی۔ ایک رات میں سونے لگا تو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان سے تو ہماری ایک دلی لگاؤ ہے، محبت ہے، میرے دل سے محبت کم ہو رہی، نفرت بڑھ رہی ہے۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جہلمی دجال کہ جو اس کے قریب جاتا ہے صحابہ کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو میں نے توبہ کی، اور آپ اس کے چینل پہ جائیں گے دیکھیں گے کہ جہلمی دجال کو کس طرح وہ ننگا کر رہا ہے۔ اور ابھی جو میں آپ کو جہلمی دجال کے خلاف اسی کے ریسرچ پیپر سے ایک حدیث سناؤں گا، وہ بھی اسی نے اپنے چینل پہ چڑھائی، پھر مجھے علم ہوا کہ اچھا یہ ہے جہلمی دجال۔ وہ کیا ہے کہ جہلمی دجال اپنی ویڈیوز میں کہتا ہے کہ کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور ایک میں کہتا ہے کس رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اب اس میں کیا ہے کہ خوش کرنے پر اور کسی کے کہنے پر۔ آپ بے شک نہ مانیں، ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، کیونکہ انہیں فکر لگی کہ پھر لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا۔ جہلمی دجال اپنے چیلوں کو یہ کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر سیدنا ابو الغادیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار کو شہید کیا، تو ظاہر ہے چھوکرے گستاخی کریں گے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دجال کیسا ہے، اس لیے ہم اس کو جہلمی دجال کہتے ہیں۔ یہ اس کا ریسرچ پیپر ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر۔ صفحہ نمبر 9 پہ لکھتا ہے جہلمی دجال، یہ آپ دیکھ لیں، پھر سیدنا ابو الغادیہ مزید فرمانے لگے، مطلب سیدنا ابو الغادیہ، اچھا جب وہ سیدنا وہ تمہارے ہو گئے تو اب ان کے خلاف بات کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سیدنا ابو الغادیہ یہ صحابی ہیں اور اصحاب شجرہ صلح حدیبیہ کے صحابی ہیں۔ مسلم حدیث سے نبی علیہ السلام فرماتے جو جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، وہ جنتی ہیں۔ اس لیے اہل سنت کہتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کو ڈسکس نہ کریں۔ عمار کیا ہے؟ مقتول ہے، وہ جنتی ہے، اب قاتل جو ہے وہ جنتی ہے، اب خاموش رہو بھائی۔ لیکن یہ کہتا نہیں میں نے جناب علی ننگا کرنا ہے، یہاں تک کہتا ہے کہ میں ختنے چیک کروں گا امام احمد بن حنبل کے رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرمایا کہ آپ نے مشاجرات صحابہ کو ڈسکس نہیں کرنا۔ تو جہلمی دجال نے کہا ایک ویڈیو میں کہ جناب علی ہم نے ان کے ختنے چیک کرنے۔ خطرے چیک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ 21 ویڈیو میں کہا ہے، یہ اس کی ویڈیو جس کا ٹائٹل ہے کیا بخاری کی حدیث 100% صحیح ہے، یہ 4 سال پہلے اس کی ویڈیو۔ اچھا آئیے پھر سیدنا ابو الغادیہ مزید فرمانے لگے کہ ایک موقع پر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ فلاں میری ایک محبوب شخصیت کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا۔ وہ ایک آپ اسی کی جو عربی کھولیں گے
آپ دیگر کتابیں کھولیں گے تو وہ کون تھے؟ حضرت عمار رضی اللہ عنہ. وہ آگے ڈسکس آ رہا ہے. اچھا، میری ایک محبوب شخصیت کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہے تھے، حالانکہ وہاں لفظ ہے وہ گالی دے رہے تھے، فلان یسبو، کہ وہ گالی دے رہے تھے. یہ کہتا ہے جناب جب سب کا منع ہوتا ہے، گالی ہوتا ہے، لعنت ہوتی ہے، یہ خود کہتا ہے. تو مطلب وہ گالی دے رہے تھے. دیگر جگہوں پر یہ کہتا ہے کہ جناب فلاں جو ہے وہ گالی دے رہا تھا. اب یہاں اس نے کیا کہا کہ میری ایک محبوب شخصیت کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہے تھے. یہ 2 نمبری ہے بھئی. آپ نے گالی کا لفظ، ہم کہتے ہیں کہ جو سب ہے اس کے کئی معنی ہیں. برائی کے ساتھ تذکرہ ہے، اختلاف ہے، لیکن یہ کہتا نہیں سب کا منع برائی نہیں بلکہ گالی دینا ہے. اب اس نے یہاں 2 نمبری کر دی. اچھا، وہ میری محبوب شخصیت کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے چلیے. اچھا، میری ایک محبوب شخصیت کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم اگر لشکر میں تو میرے ہاتھے چڑھ گیا بریکٹ تو تجھ سے نمٹ لوں گا. پھر جب جنگ صفین کا دن برپا ہوا تو اچانک وہی شخص بریکٹ میدان جنگ میں مل گیا. اس نے زرہ پہن رکھی تھی. مجھے زرہ میں ایک شگاف نظر آیا تو میں نے طاق لگا کر نیزہ مارا اور اسے مار ڈالا. لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ مقتول شخص تو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یعنی اس وقت تک سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہم مرتبے سے ناواقف تھے. تو اب سیدنا ابو الغادیہ نے سیدنا عمار کو کیوں شہید کیا؟ وجہ بتا دی کہ جب محاصرہ تھا تو حضرت عمار نے برا بھلا کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو سیدنا ابو الغادیہ نے کہا کہ جب یہ میرے ہاتھے چڑھ گیا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا. پھر وہ بندہ نظر آیا ان کو جنگ صفین میں. تو اس وجہ سے سیدنا ابو الغادیہ نے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا کیونکہ اس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہا تھا. وجہ انہوں نے بتا دی. اب جھوٹ بولنا کہ کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر کس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. آپ بے شک نہ مانیں، ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. یعنی کسی صحابی پر قتل کا الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے. اسے ہم کہتے ہیں جہلمی دجال. اپنے ریسرچ پیپر میں کیا لکھ رہا ہے؟ کیوں ان کو شہید کیا؟ کہ وہ گالی دے رہے تھے اور کوئی وجہ نہیں تھی، نہ کسی کے کہنے پر نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے. تو یہ وہ دجال ہے جو اس کو سنتا ہے وہ گستاخ بن جاتا ہے. اس لیے ایسے دجالوں سے گستاخوں سے آپ نے بچنا ہے جو اپنے ہی ریسرچ پیپر سے ننگی ہوتے ہیں اور جھوٹے ہوتے ہیں.